بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں احمد مشتاق سنا کینیڈا سے پاکستان تشریف لائے تھے۔ آج ان کا شعر یاد آیا، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ صورتحال کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ جو لوگ اس زوم میں مبتلا تھے کہ وہ دنیا کو بدل ڈالیں گے، اب وہ خود مخمصے میں ہیں، مصیبت میں ہیں، سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ اجازت دے دے الیکشن ملتوی کرنے کے۔ الیکشن کیسے ملتوی ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، اطلاعات یہ ہے کہ اپریل تک، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک ملتوی کر دیے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان تو کہہ چکے ہیں موسم ناسازگار ہے، اور وہ بھی نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں کمپین ہی نہیں چل سکتی۔ اور دلچسپ سب سے مطالبہ جو ہے، وہ بھی امن و امان کی بات کرے، دلچسپ سب سے مطالبہ جو ہے وہ ہے جناب پرویز خٹک کا، کہ میری تو پارٹی نئی بنی ہے، مجھے موقع دیا جائے۔ یعنی گویا انہیں کوئی 90% سیٹیں جیتنی ہیں، یا 50% یا 60%۔ بھائی 1 سیٹ آپ جیت لیں تو ایک کارنامہ ہوگا، اور 2 جیت لیں تو دنیا حیرت زدہ رہ جائے گی کہ یہ کیا ہوا۔ 2 یا 3 جیت لیں تو اس کے لیے موسم کا بھی کہا جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کا بھی کہا جا رہا ہے۔ خالد محمود صدیقی ایم کے جو ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بلدیاتی الیکشن پہلے ہونے چاہیے، اور حلقہ بندیوں پہ اعتراضات کے لیے 4 ماہ کی مدت چاہیے ہوتی ہے، تو اس سے پہلے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن چیف جسٹس تو اس پہ ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں جوڈیشل کونسل میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں، جب تک وہ اس پر راضی نہ ہوں۔ اگر وہ مان جائیں تو دوسری بات ہے، اگر وہ فیصلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ فیصلہ دینے کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ انہوں نے اعلان کیا تھا، اور ان کے انٹرویو ہوئے BBC سے، اور کہاں کہ میں تو اصول پہ چلوں گا اور قاعدے پہ، اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات نہ پھیلائیں۔ آج یہ حکم بھی صادر ہوا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں شکوک نہ پھیلائے جائیں۔ ہم تھوڑی شکوک پھیلا رہے ہیں، یہ اخبار نویسوں کی یہ دیکھیں، میڈیا کی ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں میڈیا کا فیصلہ کن رول ہوتا ہے۔ اب کیا رول ہے؟ اب تو یہ حکم صادر ہوتا ہے تو خبر چلتی ہے، اور حکم صادر ہوتا ہے تو رک جاتی ہے۔ میڈیا کیا کر سکتا ہے؟ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں، جب 4 سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں، MKM کا سربراہ، جمعیت علماء اسلام، اور اطلاعات یہ ہیں کہ نون لیگ بھی، تو اور جناب والا پرویز خٹک، عظیم سیاستدان، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بساط لپیٹ کے رکھ دیں گے عمران خان کی۔ بساط کیا لپٹے گی جی؟ سارا دن اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے خلاف چینلز پر اور سوشل میڈیا پر اس کے حق میں۔ اور دیہات سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہ خبر لاتے ہیں کہ وہاں تو لوگ پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی مزید لوگ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر اس کی حمایت میں جا رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب برف کا گولا گرتا ہے پہاڑ کی بلندی سے، تو اپنے ساتھ اور برف جمع کرتا ہوا آتا ہے۔ عوامی تحریکیں یہی ہوتی ہیں۔ PTI ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک عوامی تحریک بن چکی ہے۔ یہ جو بال کی کھال نکالنے والے دانشور ہیں، وہ سچویشن کو سمجھ نہیں رہے۔ چیف جسٹس کی بحالی کی مہم چلی تھی تو کیسے بیانات ہم نے سنے تھے۔ زرداری صاحب نے وعدہ کر کے مکر گئے تھے، اور اسفندیار ولی خان نے کہا تھا میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا تھا، لیکن ہم ان سے کہتے تھے بھائی یہ عوامی تحریک ہے، عوامی تحریکیں کبھی نہیں مرا کرتی۔ رویداد خان اب تو ماشاءاللہ 90 سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی، تب بھی مطلب کافی عمر تھی، آہستہ 3-4 کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے وہاں پہنچتے تھے۔ یہی ہوتا ہے عوامی تحریکوں میں۔ اب آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ MIF نے کیس جو ہے وہ اس پر غور و خوض ملتوی کر دیا ہے، ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے، اور کوئی مجھے سمجھائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا عمران خان کو، ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن امریکہ اگر اس میں پھنس جائے گا تو عمران خان سے کیوں نہیں معاملہ کر لے گا؟ پاپولر لیڈر سے معاملہ کرنا تو آسان ہے۔ اور عمران خان نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ جب کوئی آدمی کشتی جلا دیتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں طارق بن زیاد کو
اسپین فتح کرنے کے لیے بالکل نہیں بھیجا گیا تھا. سیریس تاریخ یہ ہے. اسے کہا گیا تھا کہ وہاں کوئی اپنا ٹھکانہ بنائے جا کے, پیچھے سے مدد آئے گی, تھوڑا سا اپنا کوئی علاقہ قبضے میں لے, کیونکہ لوگ خلق خدا بہت تنگ تھی راڈرک سے. مگر اس نے تو آدھا اسپین فتح کرنے کے بعد اطلاع دی, اور ناخوش تھے جو چیف کمانڈر تھے, کیا ان کا نام تھا, بہت بڑے آدمی تھے, اور وہ تو طارق نے انہیں ٹھنڈا کیا اس طریقے سے. عوامی تحریکوں کو اس طرح نہیں دبایا جا سکتا. اور یہ جو گٹر صحافت ہے اور گٹر سیاست ہے, کل میں نے کہا آپ سے کہ ایک اصطلاح میرے ذہن میں آ رہی, میں اسے برت نہیں سکتا, میں آج عرض کرتا ہوں وہ اصطلاح کیا تھی. اسفل السافلین. لقد خلقنا الانسان, قرآن کریم میں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا, پھر اسے گھٹیا سے گھٹیا, غلیظ سے غلیظ پستر کر دیا, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. ایک حد ہوتی ہے چیزوں کی. مطلب ایک ملازم کو آپ پکڑ کے لے آئے, وہ کہتا ہے جی یہ میں نے دیکھا, اب بات کرنے اتنی سخت کراہت ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے. او خدا کے بندو, کوئی آدمی اگر یہ کام کرتا ہے تو کنڈی نہیں لگاتا. پھر وہ اون چودھری کہتے ہیں کہ جی میں منہ چھپاتے پھریں گے عمران خان. منہ تو آپ چھپاتے پھریں گے, اس وقت آپ اس کے پیچھے بھاگے دوڑے پھرتے تھے. مجھے اس وقت بھی شبہ تھا کہ آپ کو کسی نے وہاں مقرر کیا ہے. پھر آپ وزیر بنے تو میں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھیوں سے پوچھا کہ اون چودھری صاحب وزیر کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا ہمارے کھاتے میں نہیں بنے. آپ کی بات کی کوئی حیثیت ہے, کوئی اعتبار ہے آپ کی بات کا؟ اور وہ دیکھیے تصویریں بھی ہیں, میں کوشش کروں گا ایک تصویر انسرٹ اس میں کر سکوں. وہ میرے پاس تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے, ایڈیٹر نہیں ہے, کہ وہ کس خوش دلی سے استقبال کرتے تھے خاور مانی کا, عمران خان کا. اور وہ 2017 کا واقعہ بیان کر رہا ہے, اور اب آ کے اسے یاد آیا کہ واقعہ ہوا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان محترمہ, میری اہلیہ سے زیادہ متقی کوئی خاتون میں نے نہیں دیکھی. اور عمران خان نہایت نجیب آدمی ہے, وہ کلپ لوگوں نے دیکھے ہیں. پھر ایک دن انہیں یاد آیا کہ نہیں معاملہ برعکس تھا. اور یاد کب آیا؟ 2 ماہ کی گرفتاری کے بعد. 2 ماہ تقریباً, یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ عرصہ وہ جیل میں رہے, تو ان کو بالکل ہی کچھ اور چیزیں یاد آئیں, اور انہوں نے اپنے سارے موقف کی تردید کر دی. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. زرداری صاحب الگ بگڑے ہوئے ہیں. پہلے تو بلاول تنقید کر رہے تھے, آج انہوں نے کہا یہ نیا لاڈلا ہے نواز شریف. اور انہیں ظاہر خطرہ ہے. ایک تو پہلے تو یہی, ایک تو وہ تو صدارت چاہتے تھے, ویسے مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں, ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ صدارت سے کم پر تو وہ نہیں ٹلیں گے, چاہے پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑے. لیکن الائنس تو بنایا ہے انہوں نے جی ڈی اے کے ساتھ, نون لیگ نے جی ڈی اے اور پیر پگاڑا صاحب کی قیادت میں جو ہے, اور ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. ایک دفعہ پہلے بھی پیر صاحب جو ہیں وہ بنانے لگے تھے, میری ان سے ملاقات رہتی ہے, کبھی کراچی جاتا ہوں تو میں نے ان سے کہا تھا, وہ نواز شریف کے ساتھ اتحاد کرنے لگے تھے. پرانی بات ہے, پہلے انہیں اسلام آباد لاہور بلایا, پھر کہا آپ اسلام آباد چلے گئے. مجھے انہوں نے یاد کیا, میں گیا تو میں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے, اس طرح گفتگو ہوتی ہے؟ ایک شہر میں آپ کو بلائیں, پھر کہیں دوسرے شہر میں آ جائیں. اور کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل, کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت. ان سے کہیے کہ آپ کے جو لوگ گرفتار کر رکھے ہیں پیپلز پارٹی نے, انہیں تو اپنا رہا کریں اور کوئی منصب تو دیں آپ کے آدمیوں کو. تو وہ تو خیر بات بیچ ہی میں رہ گئی. ہو جناب, یہ ہے صورتحال کہ ساری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. یا اس کا ذکر ہے حمایت میں, یا اس کا ذکر ہے مخالفت میں. اور زیر دام آپ اس کو کیسے لا سکتے ہیں جب ایک آدمی تہیہ ہی کر لیتا ہے کہ اب جان جاتی ہے تو جائے. اور اس کے حامی بھی تہیہ کیے بیٹھے. پختونخوا میں روک لیا ہے, 3-4 اور کنونشن ہونے والے ہیں وہاں, سوات میں, باجوڑ میں, اور کہاں کہاں. اور ڈرے ہوئے آپ اس قدر ہیں کہ کل عدالت کے حکم پر دفتر کھولا گیا, ان کا جو مرکزی دفتر ہے لاہور میں, سینٹرل پنجاب کے لیے, تو اصل میں وہی دفتر ہے بڑا.
اس لیے کہ پنجاب ہی میدان جنگ ہے. آج پولیس نے جا کے بند کر دیا. نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی کرینہ ہے. یہ سہمے اور ڈرے ہوئے لوگ ہی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں. بجلی کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا 3 روپے قیمت بڑھا دی ہے. اور یہ بھی کہ جولائی اگست کے بلوں میں 100 روپے زیادہ وصول کر لیں. حکومتیں کبھی ایسا بھی کیا کرتی ہیں. یہ تو بنارس کے ٹھگ کیا کرتے تھے. یعنی بجلی چوری نہیں روکنی ہے اور بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں. کتنی قیمت آپ بڑھا دیں گے؟ 200 روپے یونٹ کر دیں گے. لوگ بجلی کٹوا دیں گے جیسے کشمیر کے دیہات میں ہوا ہے. عمران خان کی نااہلی سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے. میرا گمان یہ ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اسے نااہل کر دیں گے، لیکن وہ عدالت میں چلے جائیں گے. ظاہر ہے وہ قانونی تقاضے تو پورے کیے ہیں. جیسے احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ باقی پارٹیوں کے الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، اسی طرح باقی پارٹیوں کے الیکشن ہوتے ہیں. حتیٰ کہ منظور قادر صاحب نے کہا، جو کبھی پی ٹی آئی کے حق میں بات نہیں کرتے. اب اکبر بابر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے الیکشن لڑنے کا حق ہے. بھائی 2011 میں آپ نے آپ کو نکال دیا گیا پارٹی سے. صحیح یا غلط جو بھی فیصلہ تھا، اور 12 برس آپ اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہے. میری ان سے بہت طویل گفتگو اس پہ ہوئی تھی. میرے بہت ذاتی اچھے خوشگوار ان سے مراسل رہے. مجھے ان کا اکرام ہے ذاتی طور پر. اور میں نے ان سے کہا تھا سپلنٹر گروپ کبھی پارٹیاں نہیں بنتے، جزو کبھی کل کو ہضم نہیں کر سکتا. آپ کا جو اعتراض ہے اسی پر رکھیں. آپ کے اعتراضات بعض درست ہیں، تو وہ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ کیسے مہم چلائیں گے؟ وہ دیکھیے چینلز پہ کیا کون لوگ جو ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور کون لوگ ہیں جن کی نہ تصویر دکھائی جا سکتی ہے نہ تقریر دکھائی جا سکتی ہے. دیکھیے میں تو حقیقت یہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن خاور مانیکا کے ملازم نے جو کچھ کہا، اگر کوئی قانون ہوتا تو وہ اس کے خلاف بہت سخت کارروائی ہوتی ہے، اور خاور مانیکا کے خلاف بھی. 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے. 4 یہ ہے قانونی پوزیشن. اور وہ مطلب ایک قصہ سنا رہے ہیں عجیب و غریب جو قابل فہم ہی نہیں ہے. خود تو اس کا استقبال کیا کرتے تھے. اب وہ فرماتے ہیں کہ مانیکا صاحب کہ مجھے بڑا صدمہ پہنچا جب مجھ سے طلاق مانگی. یہ کہا تھا انہوں نے، مجھے بڑا صدمہ پہنچا. آپ کو صدمہ کس چیز کا پہنچا تھا؟ جب جو کچھ آپ کا تازہ موقف ہے اگر اس کو تسلیم کر لیے تو صدمہ کس چیز کا پہنچا تھا؟ اچھا جی، میں مولانا فضل الرحمان اور پرویز خٹک اور مبینہ طور نواز شریف کے علاوہ محمود مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے تھے MN جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے امریکی کونسل جنرل نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ہم نے کارروائی میں ہم شریک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن 3 سے 5 سال اگر ملتوی کرنے تو 3 سے 5 سال تک کے لیے کر دیں، تھوڑے عرصے کے لیے نہ کریں. حلیمہ خان نے تبصرہ کیا اس پہ. ایک اخبار نویس نے ان سے پوچھا ٹیپ کے بارے میں، تو انہوں نے جو جملہ کہا میں نے احتیاطاً لکھ لیا. آپ کے گھر میں ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں اور بیگم بھی ہیں، جائیے ان کی ریکارڈنگ لا کر ہمیں سنا دیجئے تو ہم اپنی آپ کو سنوا دیں گے. یہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو گٹر کا ڈھکنا انہوں نے اٹھا دیا، اس کا گندا پانی ان کے گھروں میں جائے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اچھا، یہ ایک سوال میرے ذہن میں یہ ابھرا کہ ملازم نے بتایا ہوگا ظاہر خاور مانیکا صاحب کو، اگر اس کے موقف کو صحیح مان لیا جائے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ عدت پہ نکاح کا جو مسئلہ ہے اس میں موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور یہ ہے ڈان 8 جنوری 2020 میں چھپا ہوا. جج صاحب نے کہا ہے کہ عدت میں جو نکاح ہے وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے کہا یہ بے قاعدہ نکاح تو ہے. میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے پوچھا تھا جو قابل اعتماد علماء میں سے ہیں، انہوں نے خود ایک بار زحمت فرمائی تھی، مجھے فون کیا تھا، تو انہوں نے کہا اگر کوئی اس میں ہو پرابلم ہو تو نکاح دوسری دفعہ ہو سکتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے. ایک ہمارے معید پیرزادہ صاحب نے کہا ہے،
اور معید پیرزادہ صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کے موقف سے مجھے اختلاف ہوتا ہے، بہت سی چیزوں پہ ہوتا ہے. مثلا علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا اس میں مجھے نہ صرف اختلاف ہے بلکہ صدمہ ہوا کہ یہ قوم جب تک اقبال سے جان نہیں چھڑائے گی یہ ترقی نہیں کر سکتی. یہ قوم اقبال کی پیروی کرے گی تو ترقی کر سکتی. ہی واز دا موسٹ ماڈرن مسلم لیڈر، اور قائد اعظم یہی تھے ماڈرن مسلم لیڈر. تو وہ، مگر میں انہیں جانتا ہوں، میرا ان سے طویل تعلق رہا، وہ کہانی گھڑ نہیں سکتے، یہی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک داستان سنا دیں آپ کو. انہوں نے کہا، مجھے ایک اہم سرکاری افسر نے بتایا ہے ایک ادارے کے سروے کے بارے میں نے احتیاطاً لکھ لیا، اگر سرکاری ادارے نے سروے کیا ہے کہ اگر الیکشن فیئر ہوں تو 141 میں سے 121 سیٹیں پی ٹی آئی جیت لے گی پنجاب میں، کے پی میں 45 میں سے 40، سندھ میں 61 میں سے 20، یعنی حیدرآباد میں اور کراچی میں آبویسلی، شاید چکر میں بھی، بلوچستان میں 16 میں سے 8، 36% ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے بلوچستان میں، اور سندھ میں بھی 36% ہیں، پیپلز پارٹی سے 1% زیادہ ہے. لیکن اب پلان یہ ہے کہ 80-90 تک محدود کیا جائے. 80-90 نہیں، اس سے بھی کم کرنا چاہتے ہیں، مگر کیسے کریں؟ گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. کے پی میں تو کوئی دوسری حکومت بن سکتی ہی نہیں ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کے پی تو ان کے حوالے کرنا ہی پڑے گا. اور ووٹ پنجاب میں بھی اتنے بڑا نواز شریف مری کا حلقہ ڈھونڈ رہے ہوں اور سرگودا میں حلقہ تلاش کر رہے ہوں، کوئی بھی نہیں روک سکتا اسے. حکم یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مشکوک بنانے پر کسی تبصرے اور تجزیے کو نشر کرنے پہ پابندی ہے. تو یہ بہتر ہے اس کی بجائے کہ لیڈروں سے بات کریں اور الیکشن کو ہی شفاف کر دیں. بھائی یہ شکوک و شبہات پیدا ہی کیوں ہوں؟ جب اور شکوک و شبہات کیسے پیدا ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑیے، باقی لوگوں نے جو کہا. رانا ثناءاللہ جب کہتے ہیں 141 میں سے 125 سیٹیں ہم جیت لیں گے، اور عطا اللہ تارڑ جب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہوگی ہی نہیں الیکشن میں، اور راجہ ریاض صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ہوگی نہیں الیکشن میں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا دماغ خراب کر دیا عمران خان نے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور جہانگیر ترین کا کوئی ووٹ نہیں، اور فلاں کا پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں. فنڈز بہرحال جاری کر دیے گئے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی مطلب یہ سپریم کورٹ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو آپ کلرک نہ سمجھ لیں. سپریم کورٹ کا جج سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی کسی چیز پہ سٹینڈ لے سکتا ہے. اور جو لطیفہ ہے، کمال، سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ 5,19,000 پتہ نہیں کسی 61,000 سیکورٹی کے آدمی چاہیے الیکشن کمیشن کہتا ہے. بھائی 5,19,000 آدمی کہاں سے؟ ادھر پولیس کی تعداد ہی نہیں ہے، فوج ڈپلائی کرنے پڑے گی. وہ مجھے فخرو بھائی کی بات یاد آئی، انہوں نے جنرل کیانی سے کہا کہ 80,000 افسر چاہیے. پہلے تو انہیں پہچانا ہی نہیں، انہیں کہنے لگے، جب وہ جانے لگے تو کہا کہ کیانی صاحب کا میرا سلام کہیے گا. وہ تو پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ بھئی کیا ہم مدد کر سکتے ہیں فیئر الیکشن کے لیے. تو انہوں نے کہا کل 25,000 افسر ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب، تو ہم حساس میں پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے لیے آدمی فراہم کر دیں گے. 5,19,000 آدمی چاہیے. شکو شبہات آپ خود پیدا کر دیں. صنم جاوید سمیت کوئی 150 کے قریب افسر ہیں جو 16 ایم پی او کے تحت کے امن و امان سے خطرہ ہے. صنم جاوید سے خطرہ ہے ویسے. اگر وہ کھڑی ہو جائیں نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، تو یہ جیت تو نہیں سکتے، اس لیے باہر حلقے تلاش کر رہے ہیں. چیئرمین نیب نے فرمایا ہے کہ افسروں کے، سرکاری افسروں کے اپنا میڈیا ٹرائل کی اجازت نہیں دی جائے گی. سیاستدانوں کی میڈیا ٹرائل کی اجازت ہے، ہو رہا ہے. جو ناپسندیدہ سیاستدان ہیں ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، گرفتار بھی ہو رہے ہیں. اور افسر یہ چیئرمین نیب سب سمجھائیں، یہ میڈیا ٹرائل تو یعنی غیر ذمہ دارانہ صحافت نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک تو ان کی بات درست ہے کہ افسر اگر کرپشن کرے تو ہم کیا کریں، اور لوٹ مار تو جاری رہتی ہے، گرفت حکومت کی کوئی ہے نہیں. بجلی مثلا چوری ہو رہی ہے، کوئی اس کا ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے. دفتروں میں کھلے عام رشوت دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک تو میں نے ذکر کیا نا کہ اندیشہ ہے انہیں
حصہ نہیں ملے گا، مگر وہ مارجنلائز ہونے کا بھی انہیں خطرہ ہے کہ سندھ ہی نظام سے چھین لیا جائے۔ اور رضا ربانی نے کل کہا تھا کہ جناب 18ویں ترمیم میں، یہ ہماری خبر کی انہوں نے تصدیق کی، میں نے تو بہت دن پہلے آپ سے عرض کیا تھا، 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں کر دی جائیں گی اور صوبوں کا حصہ جو وہ کم کر دیا جائے گا بجٹ میں، اور بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس کے ذریعے اختیارات جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ کیا ڈی ویلیویشن جو اپنا مشرف کے زمانے میں ہوئی تھی، تو یہ تو بلکہ انہوں نے کہا آگ سے کھیل رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بہت سی خبریں ہیں۔ نون لیگ کے رہنما بعض ناراض ہیں کہ کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دلوا رہے ہیں۔ کور کمیٹی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی وہی اس کے تایاد چیئرمین رہیں گے، یعنی عمران خان۔ قمر دلشاد صاحب نے کہا کہ کوئی ایک سیکرٹری رہے ہیں وہ ہمارے محترم دوست قمر دلشاد صاحب، کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں کی پی ٹی آئی نے۔ قمر دلشاد صاحب چاہتے یہ تھے، بہت پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کے مشیر بننا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی بات بھی عمران خان سے کرا دی تھی، اس لیے کہ ان کا میسج تھا، میں نے انہیں دے دیا، انہوں نے ان سے بات کر لی۔ اچھا، قانون دان سب کہہ رہے ہیں کہ شرائط سب پوری ہیں، یعنی جو ممتاز قانون دان ہے، اور باقی پارٹی کی مثال دے۔ قمر صاحب کو اب سوجی ہے، ایک بھی شرط پوری نہیں کی، پابندی لگا دینی چاہیے پی ٹی آئی پہ، بلکہ یہ 70% ووٹروں کی سروے کر کے فہرستیں بنائیں جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو نااہل قرار دے دیں، باقی 30% لوگ حکومت کا انتخاب کر لیں، آسان کام ہے۔ میں اب اس کے بارے میں کیا عرض کروں، یہ جو گٹر صحافت ہے اور جس نے سرکاری اشتہاروں کے لیے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا لیا ہے اور اس طرح زنجیریں پہن لی ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، جب آپ بلیک میل ہونے پہ تیار ہو جاتے ہیں، سرنڈر کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی جناب تھی ضروری چیزیں۔ خبریں تو اور بھی بہت ہیں، مگر یہ ایک ویلاگ میں کتنے خبریں آ سکتی ہیں۔ تو اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سالہ دن مشقت کرتے رہتے ہیں اور شام کو اچانک صورتحال جو ہے وہ کسی ایک آدھ بیان سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔